ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق میں قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے ہو تو ہی جہاں ہمارا وسیع جڑا حد قرآن دی بھن. ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا اچھل اچھل کے چلو. یہ راستہ ہے آنے جانے کا
تیری سنا اے مشتاق اکھیاں کچھ جا اڑیاں مالی دا غم پانی دینا مالی دا غم پانی دینا تے بھر بھر مشکا اللہ کی نعمت جو تم پر نازل کی گئی اس پر خدا بھی راضی ہو گیا۔ نبی پاک کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی شخص شریعت کی خلاف ورزی دیکھے اس کے ہاتھوں کی طاقت ہے تو ہاتھوں سے روکے، ہاتھوں کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، زبان کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائی الفاظ کی بات مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ گزشتہ جمعے کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھایا جائے گا۔ محمدی مسجد والوں، میری ایک بات نشین رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک مکمل کائنات بنایا ہے۔ جیسے کوئی ٹھیکیدار مکان بنانے سے پہلے ایک نقشہ تیار کرتا ہے، اس نقشے میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ آپ نے یہ کمرہ بنانا ہے، اس جگہ یہ بیٹھک بنانی ہے، اس جگہ باورچی خانہ بنانا ہے۔ نقشے کے اوپر ایک عارضی نقشہ کوٹھی کا تیار کیا جاتا ہے، ایک مکان کا نقشہ عارضی طور پر بنایا جاتا ہے۔ جب مکان تیار ہو جاتا ہے کہ اس نقشے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، ایک مکان مکمل ہو گیا، یہ عارضی نقشہ بنا، اس عارضی نقشے کی بنیاد پر اصلی مکان بنایا گیا۔ بالکل اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسانوں، میں نے یہ ساری دنیا کا نقشہ جو ہے نا یہ عارضی نقشہ بنایا، یہ زمین کا جو پلاٹ ہے یہ عارضی نقشہ بنایا، اس میں میں نے جو پہاڑ بنائے یہ نقشی پہاڑ بنائے۔ اللہ کہتا ہے جو میں نے دریا بنائے یہ میں نے دریا نقشے کے اندر بنائے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح اصلی مکان بن جاتا ہے تو پھر اس نقشے کی حیثیت نہیں رہتی، یہ عارضی نقشہ ہے۔ اللہ کہتا ہے انسانوں، میرے نبی نے صرف تمہیں یہ بتایا کہ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نقشہ عارضی بنایا ہے۔ محمدی مسجد والوں دیکھو، اللہ نے کتنے خوبصورت پہاڑ عارضی بنائے، کتنے خوبصورت دریا عارضی بنائے، کتنے خوبصورت فصلیں عارضی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت مخلوق عارضی بنائی، اللہ نے کتنا خوبصورت چاند عارضی بنایا، اللہ نے کتنے خوبصورت
سورج ستارے عارضی بنائے، اللہ نے سورج کتنا خوبصورت عارضی بنایا۔ اللہ کہتا ہے سوچو محمدی مسجد والو، جب میں نے ساری دنیا کائنات کو اتنا خوبصورت بنا کر میں نے کہہ دیا لوگوں میں نے اس دنیا کو عارضی بنایا ہے، جب عارضی دنیا اتنی خوبصورت ہے تو انسانوں میں خدا نے جو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت بنائی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جنت تو عارضی نہیں ہوگی، وہ جنت تو کتنی خوبصورت ہوگی، اس میں حوریں کتنی خوبصورت ہوں گی، اس کا دریا کا پانی کتنا خوبصورت ہوگا، اس کے پھل کتنے خوبصورت ہوں گے۔ میری بات ذہن نشین رکھیے گا، اللہ نے کوئی جنت نہیں بنائی، اللہ نے کوئی دوزخ نہیں بنائی۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے جنت نہیں بنائی، اللہ نے دوزخ بھی نہیں بنائی۔ نہیں محمدی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ انسانوں میں نے جنت کوئی نہیں بنائی، جنت تمہیں خود بنانی پڑے گی۔ میں نے دوزخ کوئی نہیں بنائی، دوزخ تمہیں خود بنانی پڑے گی۔ اللہ ہم جنت کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے آ مسجد کے اندر آ، میرے آگے کھڑا ہو، نماز پڑھ، جس ٹائم تو سجدہ کرتا جائے گا میں خدا خود بخود جنت میں تیری بنیاد رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو نے خود جنت بنانی ہے۔ قرآن پڑھو گے جنت کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، لوگوں سے بھلائیاں کرو گے میں دریا کے پانی چلا دوں گا، ارے نیکی کے کام کرو گے میں تیری جنت بناتا رہوں گا۔ تو دنیا کے اندر آیا ہے، میں نے تجھے دنیا میں عارضی بھیجا ہے، تو ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا، میں نے تجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے مقصد دے کر بجھا۔ اے سورج تیرا مقصد ہے تو روشنی دیتا رہے، اے چاند تیرا مقصد ہے تو روشنی دیتا رہے، ستاروں تمہاری زندگی کا مقصد ہے تم نے روشنی پھیلانی ہے، اے درختوں تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ تم نے انسانیت کو پھل دینا ہے، اے فصلوں تمہاری زندگی کا مقصد ہے تم نے انسانیت کو کھانا کھلانا ہے، اے پانی تیری زندگی کا مقصد ہے کہ تو نے انسان کی پیاس کو بجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہر مخلوق کو کسی مقصد کے لیے بنایا، لیکن کیسے سوچ لیا؟ اللہ کہتا ہے تو نے کیسے سوچ لیا کہ میں تو دنیا کی ہر چیز کو کسی مقصد کے تحت بنا رہا ہوں؟ اے انسانوں میں تمہیں کیسے بھی مقصد پیدا کر سکتا ہوں؟ میں نے بھی تو تیری زندگی کا ایک مقصد رکھا ہوا ہے۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ میری زندگی کا مقصد تو صرف کھانا ہے، میری زندگی کا مقصد تو صرف پینا ہے، میری زندگی کا مقصد صرف سو جانا ہے؟ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسانوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، میں نے تجھے زندگی دنیا میں گزارنے کے لیے نہیں، میں نے تجھے دنیا میں زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی زندگی کو بناؤ گے، اپنی زندگی کو سنوارو گے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو گے۔ یا اللہ میری زندگی تو نے عارضی بنائی ہے۔ محمدی مسجد والو یاد رکھو دنیا میں کوئی سدا رہنے نہیں آیا ہے، یہ آسمان بھی گر جائے گا، یہ زمین بھی الٹ دی جائے گی، یہ سورج بھی بے نور کر دیا جائے گا، یہ ستارے بھی توڑ دیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک کس چیز نے تجھے متکبر بنا دیا، کس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا؟ چہرہ میں نے دیا ہے غیروں کے
آگے تو جھکاتا ہے. سر میں نے دیا ہے میرے در کے سوا کیوں در در جاتا ہے. ہاتھ میں نے دیے تو غیروں کے آگے تو پھیلاتا ہے. میں نے زمین کی فصلیں تیرے لیے بنائی ہیں تو غیروں سے کیوں رزق مانگتا ہے. زندگی دینے والا بھی میں, تجھے اولاد دینے والا بھی میں, تجھے عزتیں دینے والا بھی میں, تجھے حکومتیں دینے والا بھی میں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء ہر نبی یہی دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت کے دن آپ سب کو اپنے نبی پاک کی زیارت نصیب فرما دے. دنیا کے بخیلوں محمدی مسجد والوں, جو بات اپنے منہ سے نکالتے ہو نا, یہ دائیں بائیں فرشتے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں. یہ نیکی کا فرشتہ ہماری نیکی لکھتا ہے, یہ برائی کا فرشتہ ہماری برائی لکھتا ہے. قیامت کے دن یہ اعمال نامہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. اچھا عمل ہوا تو تیرے کو اچھائی کی طرف لے جایا جائے گا, برے تیرے اعمال ہوئے تو تجھے برائی کی طرف لے جایا جائے گا. فرمایا کہ ھذا کتابنا, یہ تیرا اعمال نامہ ہے, پڑھ کہ تو زندگی کے اندر کیا کرتا رہا. اپنا اعمال نامہ خود پڑھو. اللہ ہمیں پکڑائے گا قیامت کے دن, ہماری زندگی کی فائل ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی اور اللہ کہے گا پڑھ اپنی زندگی کا اعمال نامہ. میں نے تجھے جوانی دی, تو نے جوانی کہاں ضائع کی. میں نے تجھے دولت دی, تو نے دولت کہاں ضائع کی. میں نے تجھے صحت عطا کی, تو نے صحت کو کس جگہ پہ لگایا. میں نے تجھے جوانی عطا کی, بتا تو نے جوانی کو کس مقصد پہ لگایا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے ہمارے سامنے پیش کر کے کہے گا خود فیصلہ کر کہ تو جنت کے قابل ہے کہ دوزخ کے قابل ہے. محمدی مسجد والوں, قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے, ایک کافروں کا گروہ ہوگا, ایک جنتیوں کا گروہ ہوگا. یہ کافروں کا گروہ ہے, اس کی سربراہی فرعون کر رہا ہے. یہ کافروں کا گروہ ہے, اس کی سربراہی نمرود کر رہا ہے. یہ کافروں کا گروہ ہے, اس کی شداد سربراہی کر رہا ہے. سارے کافر یہاں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کافروں سے قیامت کے دن پوچھے گا, اے کافروں بتاؤ, اے سارے میرے نبی کے نافرمانی کرنے والوں, میرے نبی کے نظام سے منہ پھیرنے والوں, میرے نبی کی شریعت سے منہ پھیر کر جانے والوں, بتاؤ کیا میرا نبی تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا میرا رسول تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا میرا نبی تمہارے پاس یہ قرآن نہیں لایا تھا؟ کیا میرے نبی نے اپنا کردار تمہارے سامنے پیش نہیں کیا تھا؟ کافر روئیں گے, نبی سے گستاخی کرنے والے روئیں گے. یہ کوئی کہانی نہیں. محمدی مسجد والوں, اللہ تعالیٰ نے کافروں کا گروہ بھی اس قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا, بتاؤ اے کافروں, اے بتاؤ میرے نبی کی گستاخی کرنے والوں, میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑانے والوں, میرے نبی کے دین کو سے پس ڈالنے والوں, تم اپنے آپ کو آگے بڑھانے والوں, کیا میرا نبی تمہارے پاس آیا نہیں تھا؟ کیا میرا نبی قرآن لایا نہیں تھا؟ کیا میرے نبی نے تمہیں آیاتیں پڑھ کے سنائی نہیں تھی؟ کیا تمہارے کو میرے نبی نے بتایا نہیں تھا دوزخ میں آگ ہوگی جو تمہیں جلا دے گی؟ بتایا نہیں تھا کہ جنت کے اندر باغ ہوں گے جو تمہاری زندگی کو صحت مند بنا دیں گے؟ کیا نبی نے تمہیں سمجھایا نہیں؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ
يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. روگے قیامت کے دن اللہ سے زندگی مانگو گے، ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. کیا کرو گے قیامت کے دن؟ کس منہ سے خدا کی عدالت میں جاؤ گے؟ محمدی مسجد والو آؤ میں آپ کو اپنے نبی کا کردار دکھاتا ہوں. میرے نبی نے کیسے ہمیں تبلیغ کی ہے، ہمیں کیسے قرآن کا سبق پڑھایا، کیسے میرے نبی کا کردار تھا، کیسا میرے نبی کی گفتار تھی، کیسے میرے نبی کی رفتار تھی، میرے نبی کا کھانے کا انداز کیا تھا، میرے نبی کے پینے کا انداز کیا تھا، میرے نبی کے چلنے کا انداز کیا تھا. آؤ ہم نے نبی کے کردار کو بھلا دیا، آج نبی کے غلام بن کر آج ہم کس پکھیڑوں میں پڑ گئے ہیں. گزشتہ جمعے میں نے اس بات کو یہاں پورا چھوڑا تھا کہ نبی پاک زندگی کا آخری خطبہ پڑھ رہے تھے، زندگی کا آخری خطبہ دے رہے تھے، زندگی کی آخری تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے کہا صحابیوں مجھے بتاؤ میں نے کبھی زندگی میں تم پہ ظلم کیا؟ کبھی میں نے زندگی میں کبھی کسی کو برا کہا؟ کبھی میں نے زندگی میں کسی کو تھپڑ مارا؟ تو آؤ مجھ محمد کریم سے بدلہ لے لو. محمدی مسجد والوں آؤ، ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچا دے ہماری ساری رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ صبح اٹھ کر ہم نے اس کے خلاف کیا مقدمہ کرنا ہے، صبح اٹھ کر اس کے خلاف کیا درخواست دینی ہے، ہم نے اس سے بدلہ کیسے لینا ہے. نہیں محمدی مسجد والوں آؤ، اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو نبی کا کردار دیکھو کہ میرے نبی نے اپنے کردار سے کیا خوبصورت انداز اپنا رکھا تھا. حضور کریم نے فرمایا صحابیوں میں محمد کریم نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی سے زیادتی کی ہو، مجھ سے بدلہ لے لو. محمدی مسجد والو میں نے نبی پاک کی زندگی کا مطالعہ کیا، 63 سالہ زندگی کو میں نے نبی پاک کو پڑھا، میں نے ساری حدیثوں کو پڑھ کر دیکھا. حضور کریم نے 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا. میرے نبی کو پتھر مارے گئے، میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے نبی کے اوجڑیاں پھینکی گئی، میرے نبی کا حسین چہرہ زخمی کیا گیا. ہر طرح سے میرے نبی کو ظلم سے گزرنا پڑا. ہر نبی نے اپنی امت کو بدوا دی ہے. محمدی مسجد والوں یاد رکھنا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کیا، حضرت موسیٰ کی قوم کو خدا نے تباہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو خدا نے تباہ کر دیا، ساری قوم کو تباہ کر دیا. سارے نبیوں نے اپنی امتوں کی بربادی کے لیے بدوائیں کرتے رہے. یا اللہ اس امت کو برباد کر دے، انہوں نے ہمیں پتھر مارے، اللہ انہیں صرف ہستی سے مٹا دے، انہوں نے ہمیں مارا ہے. سارے نبیوں نے کہا، سارے نبی رو رہے، سارے نبیوں نے بدوائیں کی، اللہ ان امتیوں نے ہمیں مارا ہے، انہیں سب ہستی سے مٹا دے. حضرت نوح علیہ السلام دعا کریں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ سارے کافر ختم کر. سارے نبیوں نے اپنی امتوں کے لیے بدوائیں کی، لیکن قربان جاؤں محمدی مسجد والوں
سے صرف میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ وہ واحد نبی ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنی امت کو کبھی بدوا نہیں. سجدے میں پڑے ہوئے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے, بھوک سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے میرے نبی, رات کی گہرائیوں میں رو رہی ہیں. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ, اگر تو ان بندوں کو عذاب دے گا تب بھی تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اگر محمد کے آنسوں کے صدقے تیری امت کو معاف کر دے گا تب بھی تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہاں سے لاؤ گے ایسا؟ محمدی مسجد والوں, میرے نبی کریم زندگی کا آخری خطبہ دے رہے ہیں. وہ خطبہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نبی کا وہ کردار سنانا چاہتا ہوں, صحابہ کا نبی سے عشق بتانا چاہتا ہوں, نبی کی غلامی کیسے ہوتی ہے, نبی سے پیار کیسا ہوتا ہے, نبی سے محبت کیسی ہوتی ہے. ارے زندگی کے چھوٹے سے لمحوں میں محمدی مسجد والوں سوچو کہ نفرتوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم نکل آتا ہے, محبتوں کے لیے کیوں نہیں وقت نکال لیتے ہو, میرے نبی کا کردار کیوں نہیں اپنا لیتے ہو. یہ دنیا کے بکھیڑوں کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اگر سب کے سب میرے نبی کے نقش قدم پر چلتے رہو گے. حضور کریم نے فرمایا, کوئی ہے جس پر میں نے ظلم کیا, کوئی ہے جس سے میں نے زیادتی کی ہو, آئے مجھ سے بدلہ لے لے, میں اسے بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. محمدی مسجد والوں, دنیا کائنات کا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے, صرف میرے نبی پاک کی وہ ہستی ہے جو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہی ہے. حضور کریم نے فرمایا, صحابیوں یارو تم, میں شاید اس کے بعد میں تم سے خطاب نہ کر سکوں, اس کے بعد شاید میں تمہارے سامنے تقریر نہ کر سکوں, مجھے بتاؤ یارو میں نے کسی سے زیادتی کی ہو, مجھ سے ابھی آ کر بدلہ لے لو, ابھی آ کر مجھ سے انتقام لے لو. میں نے کسی کو مارا ہو, آگے آئے آ کر کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا تھا, میں اسے بدلہ دینے کے لیے تیار. کوئی بھی نہیں اٹھا. کون اٹھتا؟ سارے صحابہ بیٹھے تھے, حضرت ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت بلال, حضرت علی, حضرت ابو ہریرہ, سارے صحابہ بیٹھے تھے, کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا. حضور کریم نے پھر فرمایا, کوئی ہے جس پر میں نے ظلم کیا, جس سے میں نے کوئی زیادتی کی. محمدی مسجد والوں, یہ سبق سن کر ضائع نہ کیا کرو, اپنے دل کے پلوں میں باندھا کرو, خوش قسمتی کا اظہار کیا کرو, رات سوتے وقت اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کو کتنے خوبصورت نبی کا غلام بنا رکھا ہے, کتنے خوبصورت نبی کا جانثار بنا رکھا ہے. وہ چاہتا تو ہمیں دوسرے لوگوں کی طرح کافر بنا سکتا تھا, وہ چاہتا ہمیں غیر مسلم بنا سکتا تھا, وہ چاہتا کلمہ رسول سے محروم رکھ سکتا تھا, وہ چاہتا ہمیں انسان کے بجائے جانور بنا سکتا تھا, لیکن اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, انسان ہی نہیں بنایا. محمدی مسجد والوں, مسلمان ہی بنایا, مسلمان ہی نہیں بنایا. شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کا غلام بنا دیا جس کی غلامی کے لیے حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ بھی کہا کرتے تھے, اللہ کاش تو ہمیں نبی نہ بناتا, اس نبی کا غلام ہی بنا دیتا. اس نبی کے غلام بیٹھے. آؤ یہ فرقہ واریت چھوڑو, کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی بیٹھا ہے, کوئی شیعہ بیٹھا ہے, کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے, فرقوں میں بٹ گئے ہو. نئی محمدی مسجد والوں, یہ وہ قرآن ہے جس کی آیاتوں کو جوڑ کر خدا نے قرآن بنا دیا, اور یہ جو محمدی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, میرے محمد نے انسانوں کو جوڑ کر مسلمان بنا دیا. اپنے اندر یہ محبت ہے پیدا.
چھوٹے چھوٹے گروہ بندیوں سے باہر نکلا. حضور کریم نے فرمایا کوئی ہے جس پر میں نے ظلم کیا؟ آؤ مجھ سے بدلا. کوئی نہیں اٹھا محمدی مسجد والے. حضور کریم نے پھر فرمایا کوئی بھی نہیں اٹھا. کون اٹھتا؟ لیکن ایک عجیب بات ہو گئی. حضور کریم نے جب تیسری بار کہا کوئی ہے جس پر میں نے ظلم کیا ہو آئے مجھ سے بدلا لے. تو پیچھے صحابی رسول بیٹھے تھے عکاشہ بن محصن رضی اللہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے معاف کیجیے. اگر آپ بار بار نہ کہتے میں کبھی بھی نہ کھڑا ہوتا, لیکن آپ نے جب بار بار کہا تو پھر مجھے کھڑا ہو جانا. تو حضور کریم نے فرمایا عکاشہ ادھر آؤ, کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے کہا ہے کہ میں محمد کریم نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو, کسی سے زیادتی کی ہو, کسی کو مارا ہو, آئے مجھ سے بدلا لے. حضور کریم نے فرمایا عکاشہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں میں نے کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ سنو مہدی مسیح والو, حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ بار بار نہ کہتے میں کبھی کھڑا نہ ہوتا, لیکن آپ نے جب کہا کہ آؤ مجھ سے بدلہ لے لو یا رسول اللہ. ایک دفعہ آپ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے, آپ اونچڑی پہ سوار تھے, میں بھی اونچڑی پہ سوار تھا, میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا, آپ کے ہاتھ میں کمچی پکڑی تھی, آپ نے وہ کمچی اپنی اونچڑی کو مارنا چاہتے تھے, یا رسول اللہ وہ میری پیٹھ پہ لگ گئی ہے, میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کی چیخیں نکل گئی مہدی مسجد والے, صحابہ چیخ اٹھے وہ عکاشہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھ حضور کریم بیمار ہیں. محمدی مسجد والوں کبھی حدیث نبی میں یہ واقعہ پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے نبی کا کردار کیا تھا. سارے صحابہ رونے لگے, کہنے لگے عکاشہ خدا کے لیے کیا کر رہا ہے یار؟ دیکھ حضور کریم بیمار بھی ہیں, حضور کریم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور تو کہہ رہا ہے میں نے نبی پاک سے بدلہ لینا. جی ہاں اللہ کے رسول میں تو آپ سے اب بدلہ لوں گا ہی لوں گا, میں تو آپ نہیں چھوڑ سکتا کسی صورت. حضرت بلال کھڑے ہو گئے, عکاشہ بن محصن کے پاس آئے. حضور کریم دیکھ رہی ہے کہ حضرت بلال عکاشہ بن محصن کو سمجھانے کے لیے اٹھے, کہنے لگے عکاشہ کیا کر رہا ہے؟ نبی سے بدلہ لینے لگا ہے یار, کیا بات کر رہا ہے تو؟ نبی نے کیا تیرے ساتھ زیادتی کر؟ کہا نہیں بلال ہٹ جاؤ, میں نے نبی پاک سے ضرور بدلہ لینا. عکاشہ نے ہاتھ جوڑ دی, نہیں بلال ہٹ جاؤ, میں نے نبی پاک سے بدلہ لینا ہے. حضرت بلال رونے لگے, کہنے لگے عکاشہ خدا کے لیے مجھے مار لے, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, میرے جسم سے سارا خون نکال دے, لیکن خدا کے لیے مجھ بلال کے سامنے نبی سے بدلہ نہیں لینا ہے, میں نے نبی سے بدلہ لینا. حضور کریم نے فرمایا بلال وقت ضائع نہ کرو, وقت ضائع نہ کرو, جلدی گھر جاؤ, وہی کمچی پڑی ہے اٹھا کے لے آؤ, میں محمد بدلہ دینا چاہتا ہوں. کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ حضرت بلال روتا ہوا جا رہا, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون؟ کہا اماں جی وہ کمچی دے دو, نبی پاک نے مانگی ہے. فرمایا کیوں؟ شکار میں جا رہے ہیں, سفر میں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں بدلہ دینا چاہتے ہیں, جلدی وہ کمچی دیجیے. محمدی مسجد والوں حضرت بلال اپنے جسم پہ کمچیاں مارتا رہا ہے. اے بلال کیا ہو گیا کہ آج تیری زندگی میں نبی سے بدلہ لیا جانے لگا ہے, آج تیری زندگی میں نبی کو مارا جانے لگا ہے؟
حضرت بلال روتے روتے ایک دفعہ پھر اکاشا کے سامنے آیا اور کہنے لگا اکاشا خدا کے لیے مجھ سے بدلہ لے لے، میرے نبی سے بدلہ نہ لے۔ محمدی مسجد والوں، نبی کا یہ کردار تھا۔ میرے نبی نے کیسا خوبصورت سسٹم ہمیں دیا ہے، کتنا خوبصورت دین ہمیں دیا ہے۔ جس زبان سے کلمہ پڑھتے ہو اس زبان سے جھوٹ نہ بولا کرو، جس زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، جس زبان سے قرآن پڑھتے ہو، جس دل میں نبی کا پیار بسائے بیٹھے ہو، جس دماغ کے اندر نبی کی محبت سمائے بیٹھے ہو، تو پھر ہمارے دلوں میں نفرتوں کے کیڑے پیدا ہو جائیں۔ ارے زندگی میں گناہ کے کیڑے ختم نہیں کر سکتے ہو، ارے جو دنیا کی نمازیں تیرے دنیا کے گناہ کے کیڑے ختم نہیں کر سکتی، وہ تیری دنیا کی نمازیں آخرت کے کیڑوں کو کیسے ختم کر سکتی؟ زندگی میں گناہ کے کیڑے مارو، زندگی میں غلطیوں کے کیڑے مارو، زندگی میں اپنی غیبتوں کے کیڑے مارو۔ خدا کی قسم اگر زندگی کے اندر گناہوں کے کیڑوں سے بچ جاؤ گے، خدا تمہاری قبر میں کوئی بھی کیڑا نہیں آنے دے گا۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ حضرت بلال پہنچ کے وقت ہو رہا ہے محمدی مسجد۔ خوبصورت بات سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اکاشا کے سامنے جب وہی چونکی پہنچ گئی، حضور کریم نے فرمایا بلال کمچی لے آئے ہو؟ جی اللہ کے رسول لے آئے۔ حضور کریم نے فرمایا مجھے پکڑاؤ۔ حضور کریم نے وہ کمچی پکڑ لی اور اکاشا کو بلایا، اکاشا ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ، یار یہ لو کمچی، یہی کمچی تھی؟ جی ہاں یا رسول اللہ یہی تھی۔ یہ لو کمچی پکڑو، مار لو جس طرح میں محمد نے تجھے مارا تھا، مار لے مار لے۔ اب صحابہ کے سارے نظریں جھکی ہوئی ہیں، سارے صحابہ ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ اکاشا کو پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ہے، نبی سے بدلہ لے۔ حضور کریم نے فرمایا اکاشا یہ لو کمچی مار لو جس طرح میں محمد نے تجھے مارا تھا۔ اکاشا نے کمچی لے لی اور پیچھے چلا گیا، زور زور سے گھمانے لگا۔ حضرت بلال کہنے لگے اکاشا میرے نبی نے اتنی زور سے تو نہیں گھمائی تھی، کیا کر رہا ہے؟ حضور کریم نے فرمایا اکاشا مار لے جس طرح میں محمد نے تجھے مارا۔ نہیں اللہ کے رسول میں اس طرح نہیں ماروں گا۔ کس طرح مارے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے کمچی ماری تھی میں نے قمیض اتار رکھی تھی، یا محمد کریم کو بھی قمیض اتارنی پڑے گی۔ کیا عجیب منظر تھا محمدی مسجد والوں۔ حضور کریم نے بیماری کی حالت میں پیچھے سے قمیض کو اٹھانا شروع کیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا۔ فرمایا صحابیوں میں محمد نے 3 دن سے روٹی کوئی نہیں کھائی، اب بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اکاشا مجھ سے بدلہ لے لے، مار لے جس طرح میں محمد نے تجھے مارا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کا دین، یہ ہے میرے نبی کی شریعت، یہ ہے میرے نبی کا کردار، یہ ہے میرے نبی کا قرآن، یہ ہے میرے نبی کا نظام جسے ہم نے بھلا بیٹھے ہیں۔ وقت ہو گیا، بس آخری بات سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہوں گا۔ فرمایا اکاشا لکھا ہے حدیث نبی میں، حضور کریم نے پیچھے سے ساری قمیض اٹھا لی، قمیض اٹھائی یا پیٹھ مبارک کے اوپر سے قمیض ہٹ گئی اور کہا کہ اکاشا آؤ مار لے، مار جتنا زور سے مارنا چاہتا ہے، جس طرح میں محمد نے تجھے مارا تھا مار لے۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اکاشا بن محسن نے دیکھا کہ حضور کریم کی پیٹھ مبارک جو ہے اب قمیض ہٹ چکی ہے۔ حضرت اکاشا بن محسن نے جب دیکھا کہ حضور کریم نے پیچھے سے قمیض اٹھائی، حضرت اکاشا نے کہا کیا محمدی مسجد والوں، وہ کمچی کو دور پھینک دیا اور بھاگتے بھاگتا آیا میرے نبی کی پیٹھ پر مہر نبوت کو بوسہ دے دیا۔
قسم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو محمدی مسجد والے